شریف پہ تشریف فرما بوقار علماء ملت اسلامیہ و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ برکتاً کلام الامام سے دو تین اشعار سماعت فرما لیں۔ تھوڑی سی بیداری لائیے، لگے کہ سنیوں کے مجمع میں بات ہو رہی ہے۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ بے سب بند کر دیجیے، آگے پیچھے جہاں تک بٹن ہو تو بند کر۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ ایسے ٹھنڈ موسم میں چلتی ہوئی ہوا کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت، پھر کیا کہنا، اور یہ انداز اس کے ساتھ بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون جرموں پہ سزا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب،
سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب عیسیٰ اگر دوا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اب ایک عقیدے کی اور چیلنج دونوں بات اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کی ہے۔ جیسے آج کچھ کرونا زدہ دماغ یہ انکار کرتے ہیں نا کہ بعد اللہ نبی بخشش نہیں کروائیں گے۔ ہاں تو مطلب انکار کرتے ہیں نا، کوئی بدمعاشی تو ہے۔ تو نبی کے شفاعت کا انکار، نبی کے اختیار کا انکار، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ادھر چیلنج ہے کہ بیٹا تم بھی مرو گے، ہم بھی دنیا چھوڑ کے جائیں گے، وہاں دونوں آنکھ کھولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم مدد مانگتے ہو کہ نہیں۔ چیلنج بھی ہے، عقیدے کا شعر ہے۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات سے التجا نہ کرے بے کسی لوٹ لے۔ میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی کمال الدین صاحب قبلہ علماء اہل سنت سرزمین حسین گنج نعرہ تکبیر۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات سے التجا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل سے خدا جدا نہ کرے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وآلہ وسلم۔ آج یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ مولوی عبدالحمید صاحب اپنی والدہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے سرکار کی محفل کا انعقاد کیے، علماء کرام کی جلوہ گری۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ اسی چیز کی دنیا کو ضرورت ہے جو آج ہو رہا ہے۔ لاکھ انکار کر لیں لیکن پلٹ کر اسی مرکز پہ آنا پڑتا ہے جہاں سے کامیابیوں کی بیجیں بوئی جاتی ہیں اور وہیں سے سارے پودے نکلتے ہیں۔ اولادوں سے ماں باپ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی خواہش کر لیں، لیکن اصل یہی تمنا ہے جو والدین کی اپنی اولاد سے ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد صدقہ جاریہ کے طور پر دنیا میں کام کرے، اور وہ قبر میں تمنائی ہوتے ہیں
کہ میری اولاد میرے لیے کچھ بھیج دے آج، اور میرے لیے وہ کام کر دے جو یہاں کی دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اسی لیے جب پاس پڑوس محلے کا کوئی آدمی انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں پہلے سے موجود روحیں اکٹھا ہو کر کے ان سے سوال کرتی ہے کہ تم میرے گھر کے پاس سے آئے ہو، بتاؤ میری اولادوں کا حال کیا ہے، میرے گھر والے کس حالت میں ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سناتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرے آنے کے بعد جو پودے تو نے لگائے تھے آج وہ صرف پھول ہی نہیں بلکہ پھل بھی دے رہے ہیں، اور گلی کوچوں میں انہوں نے دین کا پیغام عام کر رکھا ہے، وہ سب نیکیوں کی ڈگر پر گامزن ہے، صراط مستقیم پکڑے ہوئے ہیں اور زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے، تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے اس مژدے کو سن کر کے کہ میرا لگایا ہوا باغیچہ آج پھل دینے کے قابل ہو گیا، میری محنتیں وصول ہو گئی۔ اور اگر یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرے آنے کے بعد سب کچھ بگڑ گیا، آباد اللہ اولادیں بے لگام ہو گئی، انہوں نے شریعت کا راستہ چھوڑ دیا، انہوں نے ایمان جیسی دولت کو ضائع کر دیا، تو پھر ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں اور کفے افسوس ملتے ہیں کہ ہائے میرے آنے کے بعد میرا چمن لٹ گیا، میرا سب کچھ ویران ہو گیا، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ تو اصل تمنا اولادوں سے وہ نیکی کی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں یہ کوئی تمنا کرے کہ بیٹا بہت مال کما کر کے دے گا تو وہ تمنا نہ بھی کرے تب بھی بیٹا کمائے گا، ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں کرے گا تو نہیں کمائے گا۔ یہ دنیاوی چیزوں میں اگر صرف تمنائیں رکھ کر کے ہم خاموش ہو گئے تو بہت محدود تمنا ہم نے رکھی اور انہیں ہم نے قید کر کے رکھا، ان تمناؤں کو دنیاوی لالچوں کے حوالے کر دیا۔ اور اگر یہ تمنا اٹھتی ہے کہ دنیا میں زندگی جیسے گزرے گزر جائے، لیکن کم سے کم میری اولاد اس لائق ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے جنازے کو کندھا دے دے اور مصلی پر کھڑے ہو کر مغفرت کے چند سطر کی دعائیں پڑھ کر کے میرے تربت کے سرحانے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کے رب کے حضور میرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگ لے، تو پھر میری کامیابی یہاں سے لے کر کے جنت الفردوس کے داخلے تک، اور میں نے دنیا میں جتنی قربانیاں دی وہ ساری قربانیاں ہماری قبول ہو گئی، اور ایک ایک دودھ کا قطرہ، ایک ایک پسینہ جو دنیا میں ان کے لیے بہایا گیا وہ سب مقبول ہو چکا ہے اور وہ سب محنتیں کامیاب ہو چکی ہیں۔ تو اصل تمنا ماں باپ کی اپنی نسلوں سے، اپنی اولادوں سے آخرت کی بھلائی کی تمنا ہونی چاہیے، اور دنیا میں آخرت کے لیے کام کرنے والا چھوڑ کر جانے اور ان سے نیکی کی تمنا رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ ہمیں اولادوں کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم لندن و پیرس کا مسافر بنا دے اور دنیا کے تمام چیزوں کا ہنر دے کر کے ہم مر جائیں، لیکن انہیں دین کے تعلق سے اتنا یتیم کر دے کہ قرآن کی چند سورتیں بھی زبانی پڑھنے کے لائق نہ ہو، یا سگی ماں کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا مانگنے کے قابل نہ ہو، تو پھر زندگی کہ وہ گزارے ہوئے پل سب برباد ہو جائیں گے، سب کچھ رائگاں چلا جائے گا کہ آپ نے 4-5 بچوں کے بیچ میں 60-70 سال کی زندگی گزاری اور انہیں اتنا یتیم کر دیا کہ وہ قرآن اٹھانے کے قابل نہ رہے، اتنا یتیم کر دیا کہ ان کے ذہن و دماغ میں عقائد کی کوئی بات محفوظ نہ رہی، انہوں نے جو ہے بہتے ہوئے دھاروں کے ساتھ ایمان کا سودا کر لیا اور لوگوں کے ساتھ چل کر کے انہوں نے اپنے
اپنے دین کو برباد کر لیا، غلط سوسائٹی میں پہنچ کر غلط لوگوں کی سنگت اختیار کر کے انہوں نے اپنے دین کو برباد کر لیا، اپنے عقیدے کا خون کر لیا۔ تو اصل ماں باپ کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اتنا لائق دار بنا کر کے دنیا سے جائے کہ وہ دین کے معاملے پر کسی کے یتیم نہ ہو، وہ دین کے معاملے پر انگوٹھا ٹیک نہ ہو۔ حقیقت میں ماں باپ کی صحیح پرورش یہی ہے اور اصل کامیابی یہی ہے۔ یہ لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں، مطلب ہم بتا دیے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے خالی بیٹھا ہم کہاں سبھی جا رہے ہیں، نہیں، ابھی یہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کے حوالے کر رہے تھے اور تقریر بس شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ کچھ بنیادی باتیں کہ اب جیسے مولوی عبدالحمید صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا علم عطا فرمایا، دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا کام اگر نہیں ہو پا رہا ہے لیکن کم سے کم اس لائق تو ہے کہ سجدے کر سکے، اپنی نماز صحیح طور پر پڑھ سکے اور اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتا سکے۔ اتنی ہی اگر دین کی سمجھ دے دی جائے تو سمجھو کہ ایک نسل پہ نہیں، آپ نے 100 سال آنے والی نسلوں پر کام کر دیا کہ اب یہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، ان کے بچے اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر صبح قیامت تک ماں باپ کو قبر میں نیکیاں پہنچتی رہے گی، اور یہ جہاں جہاں جس کے لیے بھی دین کا کام کریں گے، جس کو دین کا پیغام دیں گے، وہ جتنی نیکیاں کرے گا سبھی کے مجموعی تعداد کے اعتبار سے پروردگار عالم نیکیاں ماں باپ کی تربت میں عطا فرماتا ہے۔ اور ان کی اصل محنت جبھی کامیاب ہے جب اولاد دیندار ہو جائے۔ بے شک بے شک، یہ ماں باپ کی اصل محنت ہے۔ بھائی ہم نے دوڑ بھاگ کر کے کما کر کے کچھ زمینیں لے لی اور کچھ دکانیں لے لی یا تجارت کروا دیا یا دنیا کا کوئی کام بتا دیا، سیکھ کر کے اس میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اگر دین آپ نے نہیں سکھایا تو وہ ساری محنتیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ لیکن اگر دین آپ نے سکھا دیا تو جتنا دنیا بھی سیکھا ہوگا دین کے صدقے میں وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ دین کے صدقے میں وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے دین سکھایا ساتھ میں کسانی بھی سکھا دی۔ مثال کے طور پر دین سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث بنا دیں، نہیں، دین کے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو اتنا دین دے دے کہ وہ کم سے کم اپنی نماز صحیح سے پڑھ سکیں، حلال حرام کو پہچاننے کی تمیز ہو جائے، وضو غسل کے طریقے انہیں معلوم ہو جائیں، قرآن کی اتنی صورتیں انہیں زبانی یاد ہو۔ مثال کے طور پر علم ترا سے قل رب الناس تک 10 صورتیں کم سے کم اپنے بچوں کو بچیوں کو زبانی یاد کروائیں کہ وہ کم سے کم اپنی نماز پڑھیں تو صورتوں کے پڑھنے میں محتاج نہ ہو، وہ جب چاہیں نماز میں جو صورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکیں اور اپنی نماز مکمل کر سکیں۔ ثنا، تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصور، دعائے قنوت، یہ تمام تر چیزیں یعنی بیسک تعلیم جو اسلامی بنیادی تعلیم ہے، انہیں کم سے کم اتنا ایمان و عقیدے کا مضبوط کر دیا جائے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کمائے تو کوئی بھی مائی کا لال ان کے ایمان پر قبضہ نہ کرنے پائے۔ سننے میں آتا ہے نا کہ ارے فلاں تو بدل گئے، تو کہا کیسے بدل گئے؟ تو کہا اصل میں وہ 10 سال سعودی رہ گئے۔ تو 10 سال سعودی رہنے سے کیا بدل جاتا ہے؟ 10 سال سعودی رہنے سے ان کا عقیدہ بدل گیا، ایمان چلا گیا۔ گئے تھے تو صحیح سلامت تھے، لوٹے تو مطلب
दूसरों को मुसलमान करना तो छोड़ो, लौटे तो खुद अपने माँ बाप को ही काफिर कहने लगे जी। हाँ, जैसे माँ फातिहा करवाती थी तो बेटा 10 साल सऊदी से आया, उधर ईमान पर डाका डाल दिया, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें होती हैं कि आप काम कम करिए, उनकी बातें, उनके तालीमात या जमात से जुड़ जाइए। अगर वो काम आप ज़्यादा करने लगे तो काम ज़ीरो करिए, तब भी तनख्वाह मिलेगी। कम से कम आप अकीदे का जनाजा निकलवा लीजिए। आपको कुरान पढ़ा दिया जाएगा, मसाइल बता दिया जाएगा। तो 10 साल के बाद लौट करके आए तो माँ को भी मुशरिका कह रहे थे, बाप को मुशरिक कह रहे थे, बिदअती कह रहे थे। बाप ने कहा कि बेटा ये मुहर्रम शरीफ की तारीख है, आज सैयदुल शुहदा का दिन है। तो इन्होंने कहा कि ला हौला वला कुव्वत, कैसा नाम ले रहे हो? अल्लाह का नाम लो, सिर्फ रब है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ नबी के साथ है। ये तुम कहाँ मुशरिकों के चक्कर में पड़ गए? तौबा कर लो, अब तक जिंदगी जैसे गुजरी। तो आए तो बिल्कुल सबको काफिर मुशरिक समझ रहे थे, और 10 साल में इन्होंने अपने ईमान का जनाजा निकलवा दिया। आए तो सब कुछ लुट चुका था। तो गलती बेटे की नहीं है, गलती माँ बाप की है। आपने क्यों सादा कागज दूसरे मुल्क भेज दिया? कम से कम इसे 17-18 साल की जिंदगी में तुम उसके जिंदगी के कागज पर इतना तो लिख देते कि बेटा मसलक अगर कोई अपनाना तो दुनिया में मसलके आला हजरत को अपनाना, अगर अकीदा कोई अपनाना तो अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा अपनाना। बेटा वलियों का मकाम ये है, शुहदा का मकाम ये है, बुजुर्गों के दीन की खिदमतें ये है, सहाबा का मकाम ये है। बेटा कभी भी दुनिया में कहीं भी रहना, सूखी रोटी खाने पर कनाअत कर लेना, लेकिन कभी अकीदे का सौदा न करना, कभी ईमान का जनाजा न निकलने देना। यानी इतना मजबूत आप 18-20 साल की जिंदगी में अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को कर दीजिए कि आप मर भी जाए तो वो दुनिया में कहीं भी रहे, अगर कोई पूछ पड़े तो पछताए कि गलत जगह पंगा हो गया है। ये तो हमने पैंट बूसट देख करके गलती से इससे बात कर ली, लेकिन ये सिर्फ पैंट बूसट वाला नहीं है, अंदर से माँ बाप ने इतनी मेहनतें कर दी है कि सीना फौलाद की तरह मजबूत है, उसमें किसी का भी कोई दाव नहीं चल सकता है। अकीदा मजबूत है, ईमान मजबूत है। दुनिया में कहीं भी कोई भी लालच दे, इतना दे दूंगा, ये कर लो, ये बोल पड़े जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। जान है इसके मुस्तफा, रोज फुजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो असल माँ बाप की कुर्बानी यही है कि अपनी औलाद को कम से कम दीन का इतना इल्म दे दे। जैसे कहते हैं कुछ लोग ना, अरे भाई अब दुइये लड़का है, अब वो नहीं कहीं मौलवी मौलाना बनाए देवे तो फिर कमाए खवाई के। मतलब पहले से तोहार नियत है कि मौलवी मौलाना बनाए, मतलब है भिखारी बनाए जी। तो यही बात लड़कन का सोची था कि थोड़ा यूपी पीओपी में घुसर जाओ, थोड़ा सा मैकेनिक बन जाओ, कुछ नट बोल्ट खोले लायक हो जाओ, सलेंसर उतारने लायक हो जाओ, तो कम से कम 2 रोटी का सहारा हो जाए। एक लड़का है तो का मौलवी बनाए जो अपन फिर वो जो है 30-40 पाव का जिंदगी गुजरा करी ना। देखिए परवरदिगार आलम कभी भी अपनी बारगाह के तलबगार को मुहताज नहीं होने देता। बेशक हक है। दुनिया में कोई और दौलतें कमा सकता है, लेकिन परवरदिगार आलम अपने दीन के रास्ते में चलने वालों को वो इज्जत अता फरमाता गया। तो शाहाने जमाना वक्त का बादशाह भी वो इज्जतें नहीं कमा सकता है जो परवरदिगार आलम दीन के मुसाफिरों को अता फरमाता गया। बेशक सुभान अल्लाह। तो हमें रोजी के फिक्र की
ضرورت نہیں اور روزی کے فکر کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا بھی نہیں کیا گیا۔ آج تک ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ بندے کو یہ کہا گیا ہو کہ اپنی روزی روٹی کی فکر کرو، نہیں فکر کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، نہیں۔ اس دنیا میں پروردگار عالم نے ہم تمامی کو اگر کسی چیز کی فکر کے لیے پیدا فرمایا تو وہ آخرت کی فکر ہے، جو بندے مومن کو دنیا میں اسی فکر کے ساتھ جینے کا حکم ہے، اور ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرنا، کیونکہ یہ لذتوں کو کاٹ دیتی ہے، خواہشات کو چکنا چور کر دیتی ہے، تو یہ کبھی لمبی امیدیں نہیں بننے دیتی۔ اور ایسے ہی چلنے والوں کو، آخرت کی فکر کرنے والوں کو پروردگار عالم اس دنیا میں حقیقت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مطلب سوچ کی اب مطلب جو ہے ترقی کیسے کریں گے، روزی کیسے کمائیں گے، دو اولادیں ہیں تو اب ان کو دیندار بنا دیں گے تو آگے کیسے چلے گا، نہیں۔ یاد رکھو پیارے اسلام نے اپنے بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں فرمایا، ہے کہ نہیں؟ دیکھو آدھا گھنٹہ چہک سامنے اگر پسینہ بہاؤ اور آدھا گھنٹہ کے بعد میں یہاں تم سے مڑ کر کہو تو مر جائے کرے۔ ہاں ہم تقریر کری، پسینہ بہائی اور تمہرے چھٹاک بھر زبان ہلاوے کے بجائے 2.5-3 کلو کا کھوپڑی ہلاؤ تو پھر دقت ہے کہ یہ تو ہم کچھ بنیادی چیزیں رکھ رہے ہیں، تقریر تو ہم بھی شروع کر رہے ہیں نا۔ ہم نے کہا کہ ہم تقریر جہاں ہم شروع کریں گے وہاں بتائیں گے آپ کو، ایسا نہیں کہ چپ شروع کر لیں گے آپ کو بتائیں گے نہیں۔ ہاں ہم بتائیں گے، تقریر جہاں شروع کریں گے بتائیں گے۔ یہ کچھ مضبوط بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ماں باپ کو اس دنیا میں کیا چھوڑ کر جانا چاہیے، اس پر بات چل رہی ہے۔ ماں باپ کو دنیا میں کیا چھوڑ کر جانا چاہیے، تو ہماری ایک غلط سوچ یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ زمینیں چھوڑ کر کے جائیں گے نسلیں اتنی زیادہ عیش کریں گی، ہم جتنا بڑا گھر بنا کر کے جائیں گے اولادیں اتنے زیادہ آرام میں رہیں گی، ہم جتنا بڑا کاروبار پھیلا کر کے جائیں گے اولادیں اسی طرح عیش کی زندگی گزاریں گی۔ یہ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس تمنا کا انکار کیا ہے، دین اسلام نے اس تمنا کا انکار کیا ہے۔ اور دنیا میں آج بھی وہ واقعات اور وہ نقشے، وہ جگہیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کے لیے صرف تمنا نہیں کی بلکہ بنا کر کے چھوڑا بھی، بنا کر کے چھوڑا بھی۔ بھائی ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی تمنا کرتے ہیں نا کہ کم سے کم اپن دوارا مہارا چورا رہا ہے تو لڑکن کا آوا جائے گا راستہ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی تمنا۔ لیکن بڑے لوگ جیسے بادشاہ لیول کے لوگ تو وہ سوچتے تھے کہ یہ ملک تو اپنا ہو گیا، دوسرا بھی فتح ہو جائے تو ہماری آنے والی اولادیں عیش کریں گی، تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے درے قتل کیا لمبی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، دوسرے ملکوں پر چڑھائی کر کے گھروں کو ویران کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں ہماری عیش کرے اور آرام و سکون کی زندگی گزارے۔ ہوا محل تک اسی دنیا میں بنوائے گئے، تاج محل بھی نسلوں کے لیے بنوایا گیا، مہنگی مہنگی عمارتیں، مضبوط دیواریں اسی دنیا میں بنائی گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہ بنانے والے رہے، نہ جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ رہے۔ آج ٹوٹی دیواریں بتا رہی ہے کہ یہیں پر کوئی قافلہ لٹ گیا جس کی نشانی تک نہ مل سکی۔
بے شک ہاں مطلب اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر ور جو ہے تور کے باہر آ جاؤ، روڈ پر ہے رہا مطلب گھر نہ بناؤ اور کھیت وہ سب چھوڑ دو، دوسرے لوگ جوت ووت لے. مطلب ایسی بھی زندگی اسلام گزارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ضرورت سے زائد کی تمنا اور یہ سوچ لینا کہ یہی کچھ زندگی ہے اور بنا کر کے ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولادیں عیش کریں گی. ہم نے کہا جس کے لیے مرے تھے وہی رہ گئے وضو کرتے. جن اولادوں کے لیے ہم نے پسینے بہائے تھے، جن اولادوں کے لیے محنت و مشقت کی تھی، وہ اولادیں تو برابر جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکی. کوئی ممبئی میں پھنسا تھا، کوئی دبئی میں پڑا تھا. باپ کو دفن کر دیا گیا، ماں کو دفن کر دیا گیا، سگی اولادیں بھی برابر جنازے میں پہنچ نہ سکی، یا چلو حاضر بھی ہو گئی تو 2-4 گھنٹے آنسو بہائے گئے. گھر میں ایک سناٹے کا دور دیکھا گیا اور اس کے بعد یہ بھی چپکے سے کانوں میں کہا جا رہا تھا، روتے بھی جا رہے تھے اور کانوں میں کہتے جا رہے تھے دیکھو قبر والے کو خبر پہنچی کہ نہیں. ہاں یعنی دوسری جگہ کوٹھری تیار کرنے کا حکم بھی جاری ہے. ادھر چوڑیاں بھی ٹوٹ رہی ہے، مانگوں کے سندور بھی اجڑ رہے گئے اور گریباں چاک بھی ہو رہے گئے. ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رو کر بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن انہی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ قبر کھودنے والوں کو خبر پہنچایا کہ نہیں. یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم گھر میں رکھیں گے. اسے گھر سے نکالنے کی پلاننگ جاری ہے، وہاں کمرہ تیار کیا جائے اور جو بھی ہے ہاتھ میں، پیر میں، گلے میں زیورات کی شکل میں اسے نوچ کر نکالا جائے. قینچیوں سے کپڑے بدن کے کاٹ کر الگ کر دیے جائیں، 2 چادر بدن پر لپیٹ کر اور کہا جائے کہ ذرا جلدی کرو نہیں تو لاش بدبو کرنے لگے گی. ہاں بے ہوش ہونے والے، رونے والے، آنسو بہانے والے رو بھی رہے تھے، ساتھ میں کفن کا بھی کپڑا تیار ہو رہا تھا، روتے جا رہے تھے. جنازے کی چارپائی آ گئی تھی، روتے جا رہے تھے، غسل دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کندھوں پر اٹھا کر کمر جیسے گہرے کو گڑھے میں کوٹھری میں اتار کر روتے بھی جا رہے تھے، مٹیاں ڈالتے بھی جا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے چھپاتے جا رہے تھے. چند گھنٹے کا معاملہ دیکھا، شام ہونے کو تھا، اسی گھر میں لوگوں کو مسکراتے دیکھا. 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ کوئی چرچا کرنے والا بھی نہیں مل رہا تھا. سال گزرنے کو ہوا تو قبر پر جانا بھی بھول گئے. 2-4 سال گزرنے کے بعد قبروں کا نشان بھی مٹ گیا، تختے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے، مٹیاں بیٹھ گئی، ہڈیاں بکھر کر ادھر ادھر چلی گئی. اب نشان قبر بھی نسلوں کو معلوم نہیں کس کے لیے عمارتیں چھوڑ کر جا رہے، کس کے لیے لمبی زمینیں چھوڑ کر جا رہے، کس کے لیے دنیا بنا کر کے جا رہے ہو. اسلام نے اس کا انکار کر دیا، کہا یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں کامیابی یہ ہے کہ دنیا سے آنکھ بند کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اتنا قیمتی بنا دے کہ اپنے نبی کا دیوانہ بن جائے، وہ سجدوں کا متوالا ہو جائے، رب کے حضور جھکنے کا ہنر مل جائے، وہ قرآن کا قاری ہو جائے، وہ قرآن کا حافظ ہو جائے، شریعت کا عالم ہو جائے، تاکہ تو آنکھیں بند کر گھر برباد ہوئے
टूट गए, या नक्शा समझ नहीं आया, औलादों ने मैदान कर दिया, नए नक्शे पे बनाया जाने लगा। दुकान पुरानी हुई, टूट गई, जमीन अच्छी नहीं लगी, बेच कर दूसरी जगह ले लिए, तो तेरी बनाई हुई ये दुनिया की दौलत है चंद सालों में बिखर कर मिट्टियों का ढेर हो जाएगी। लेकिन अगर दीन बना करके गया गए तो कब्र में उतरने के बाद भी कब्र की मिट्टी उन कलेजों को खा नहीं सकती जिस पर कुरान की आयतों को तहरीर कर दिया गया। तो ये बुनियादी चीजें हैं कि माँ बाप को छोड़ना क्या है दुनिया में। हम यही तमन्ना लिए बैठे रहते हैं कि बस दुनियावी एतबार से बच्चों को कामयाबी मिल जाए, अपने आंखों के सामने कामयाब देख लें, बस समझो कि सब कुछ मिल गया। नहीं साहब, बेवफाइयाँ, दुनियादारी जितनी आती जाती है बेवफाइयाँ बढ़ती जाती हैं, और दीन जितना आता जाएगा गर्दन उतनी झुकती चली जाएगी। दीन जितना, दीन दौलत का नाम है और दुनिया एक ख्वाब का नाम है। तो ख्वाब तो चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन दीन वो दौलत है जिसे न मिट्टी खा सकती है, न घुल लग सकते हैं, न कभी बर्बाद हो सकती है। तो माँ बाप की असल कामयाबी ये है कि वो अपनी नस्ल को दीन दे करके दुनिया से रुखसत हो। हाँ, इतना यतीम करके न जाए कि बारात 150 लेकर पहुंचे, बाप अलग सिगरेट उड़ा रहे हैं, लड़का 15,000 के गुलाब का सेहरा पहने बैठा है, 150 लोग डोंगा पतीला सब उलट दिए। हाँ, ऐसे टूटे कि लगता है कि ये अबाबीलों का लश्कर था। हाँ, सब कुछ खाक करके चला गया। हाँ, अगर नीचे मिली तो कुत्तों से छूटी हुई चंद गरीब मुर्गों की हड्डियां मिली, बाकी सब कुछ लुट गया, सब हो गया। उसके बाद अब मौलाना आए, निकाह फार्म भरा जा रहा था, एजाब कबूल का सिलसिला शुरू हुआ। सब कुछ होने के बाद दूल्हे मियाँ ने चुपके से कान में मौलाना के कहा, पैड रखे हो? तो जब तो वैसे मई जून के गर्मी रहा, टेंट पतला वाला लगा रहा, दोपहरी एक निकाह रहा, तो मौलाना तो वैसे तपा रहे। गुर्रा के देखें का करी हो पर, तो बहन चहुस बताए ना। हाँ, निकाह फार्म पर अंगूठा लगाओ, तो कहीं निकाली चप्पल है, जमीन बैनामा करावे आया है कि निकाह कराया है, अंगूठा। हमने कहा इसे कुछ ना कहो, उस बाप को ढूंढो जो कहीं पीछे हाथ किए दहेज का बर्तन गिन रहा होगा। पकड़ो पकड़ो का दलील को कहीं होगा वो। हाँ, अक्सर वो लोग निकाह महफिल में दिखाई नहीं पड़ते, बाप तो जल्दी मिलते नहीं, कहाँ चले। तो ढूंढो उसको, जल्दी ढूंढो। वो लिस्ट देख रहा होगा कि जो पहले दिल तारीख रखने में वादा हुआ था पूरा रखी नहीं, किराए कोनो कम चीज कम तो नहीं है। हाँ, हमने कहा अरे कुछ नहीं, तू गिन लियो, मोटरसाइकिल के हवा तक चेक कर लियो 40 है कि नहीं। हाँ, हमने कहा इसको कुछ ना कहो, उसी बाप को पकड़ो और ला करके इसके हाथ पर सियाही लगा करके इसके बाप के मत्थे पर बेटे का अंगूठा लगाओ और भरी महफिल में ऐलान कर दो कि इस जालिम ने 22 साल बेटे की जिंदगी बर्बाद कर डाली। हाँ, बेटे की जिंदगी बर्बाद कर डाली, इसने सब कुछ लूट लिया। गली के किस मोड़ पर इसकी इज्जतों का जनाजा निकल गया, इसे खबर ना हुई। आज डिमांड करने के लिए खड़ा गए, आज दहेज का सामान गिनने के लिए खड़ा गए। हमने कहा अगर गैरतमंद बेटी हो तो वो वहीं से बोल पड़े कि खबरदार, ऐसे जाहिल और गवार को मेरे निकाह में लाने की
की हाजत नहीं गए, इसका ये भंगार वापस करो, रब रिश्ता अता फरमाएगा। अगर दीनदार मिला तो कबूल करूंगी, नहीं तो सब्र कर लूंगी, चलेगा। लेकिन ऐसे गवारों के घर जाकर अपनी नस्ल को बर्बाद नहीं करना गए। होश का नाखून लेना चाहिए। भाई तुम क्या कर रहे थे इतने दिनों तक? भाई शादी तो दूध पीते जमाने में हो नहीं रही है, जाहिर सी बात है। 22 साल से कम लिखोगे तो जो है इंडिया गवर्नमेंट पुलिस मारेगी, वो जाए लाल हो जाए पिछवाड़ा सब। 22 साल से तो कम लिख ही नहीं सका तुम। तो जाहिर सी बात है कि भाई 22 साल के बाद ही मामला चल रहा। तो 22 साल का कड़ियल जवान जिसने दुनिया का सारा शौक पूरा किया, कान में कम सुराख रहा कुदरत के तरफ से, इस तरह सुराख करवाया। कड़ा चुल्ला छल्ला घुटने की जींस फाड़ करके वो काला धागा और जंजीर और लाकेट और कुल पहन के हम कहें दो चीज बचा है, लाली और लिपस्टिक लगाए जो तैयार करो मोहतरमा का। हाँ, पूरा जेवर तो लगा के सज गया है। हमने कहा ऐसी छछुंदर औलादें पैदा करके समाज को बर्बाद न करना, बल्कि वो काम करके जाओ कि तेरी कब्र पर भी दुनिया जा करके कहे वाह ये उस मर्दे मुजाहिद की कब्र है जिसके बेटों ने दीन को बचा लिया, जिसके बेटों ने कौम का अकीदा बचा लिया। क्योंकि औलाद अगर अपने लिए सिर्फ पैदा की जाए, पाली जाए, तो उसका कोई मकसद नहीं निकलता, बल्कि औलाद अगर रब अता फरमाए तो इस नियत से परवरिश करो कि ये आगे चलकर मेरे बच्चे मेरे मुस्तफा के उम्मती के